अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। ओकाड़ा में इंतहाई दर्दनाक वाकया पेश आया है। ये माँ और उसका 5 साल का बेटा वीडियो में आपको नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं। चेहरे मैंने इन दोनों के कवर करवाए हैं ताकि इनकी शनाख्त ना हो, क्योंकि किसी की तजलील, किसी को वायरल करना हमारा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए और जिनको इंसाफ नहीं मिला उनको इंसाफ दिलवाया जाए, अपना किरदार अदा किया जाए। माँ के 5 साल के बेटे को जो गोद में उठाया हुआ है, आपको नजर आ रहा है, इस बच्चे को मर्द अल्लाह ताला ने पैदा किया, इस मर्द को नामर्द बना दिया गया। वालदा ने इस जुर्म को करने वाले के खिलाफ दरखास्त दी, मगर कोई सुनवाई ना हो सकी। फिर गई एसपी के पास, डीएसपी के पास, डीपीओ के पास, किसी ने ना सुनी। इस माँ ने राब्ता किया मुझसे, मेरी टीम से, मेरी इनके साथ बात हुई तफसीलन, और फिर सारे केस को स्टडी करने के बाद मैं कवर करने के लिए बाकायदा तौर पर अपनी टीम के हमरा ओकाड़ा गई। उन्होंने बेटे को मर्द से नामर्द बनाने की जो हकीकत बताई वो बहुत दर्दनाक थी। मुल्जिमान इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? इस बच्चे से क्या रंजिश थी, या रंजिश इसकी माँ से थी? ऐसा किया तो किया क्यों? बट डिफरेंट सा केस है। ओकाड़ा का ये अफसोसनाक वाकया है रेनाला खुर्द का। घर में फैमिली रहती है और उस फैमिली के सरबराह हैं मोहम्मद फजल साहब और एहलिया है नादिया साहिबा। 5 जुलाई 2020 को ओकाड़ा के एक निजी प्राइवेट अस्पताल ये जाती हैं अपनी डिलीवरी के लिए। अल्लाह ताला इस प्रोसीजर के बाद इनको एक बेटा अता फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ और बाप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब वहां पर तमाम रिकवरी होने के बाद डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अब आप डिस्चार्ज हम आपको कर सकते हैं, आप ठीक हैं, तो इसने कहा कि चले ठीक है, मेरे बेटे के खतने भी कर दीजिए। तो जवाब आया कि 15 दिन के बाद आपने स्टिचेस ओपन करवाने आना है, यानी टांके खुलवाने आना है, तो आप उस टाइम आकर इस बच्चे को साथ ले आइएगा, हम साथ ही इसका खतने का जो प्रोसीजर है वो भी कर देंगे, कोई मसला नहीं है, छोटा सा प्रोसीजर होता है। कहती ठीक है। 20 जुलाई को जाती है स्टिचेस ओपन करवाने के लिए और साथ में अपने बेटे को भी ले जाती है कि चलो साथ ही इसके खतने भी हो जाएंगे। जनाब जब ये जाती है तो डॉक्टर्स इस बच्चे को कैरी करते हैं और अंदर ले जाते हैं ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में। वालदा कहती है कि डॉक्टर अरशद, इन्होंने बच्चे को कैरी किया और इन्होंने खतने किए, और फिर प्रोसीजर करने के बाद ला के बच्चा माँ के हाथ में दिया और कहा कि जी प्रोसीजर हो गया है, अब ये ठीक हो जाएगा। वालदा कहती है ठीक है, घर ले आई। जख्म या बच्चे का रोना या तकलीफ की शिद्दत कम होने की बजाय हर घंटे के साथ बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और माँ का ये कहना है कि जो ब्लीडिंग है या जो खून है वो बहुत ज्यादा बच्चे का बह रहा था। नॉर्मली मैंने जो लोगों के केसेस देखे उसमें ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जैसा मेरे बच्चे का खून बह रहा था, ये माँ कह रही है। बड़ी परेशान हुई, डॉक्टर को दोबारा से चेक करवाया, जिसमें डॉक्टर्स कहते हैं बीबी डॉक्टर हम है या आप है, हमें पता है ये नॉर्मल केस है, सारे बच्चों का इसी तरह ही होता है, तुम्हारा बच्चा अनोखा नहीं है, थोड़ा सा हौसला करो, जख्म ठीक होने में टाइम लगता है 10-15 दिन का, तो सब्र तो करो। माँ फिर बेचारी शर्मिंदा परेशान कहती है अच्छा ठीक है। अब वक्त के साथ साथ जख्म मजीद खराब भी हो रहा था और बच्चा तकलीफ के मारे मजीद शिद्दत से रोने लगा, चीखें मारने लगा। अब इसने सोचा कि ये तो मेरे साथ लगता है कोई हाथ हो रहा है। इसने कहा अब मैं कानूनी रास्ता इस्तेमाल करूंगी, थाने जाऊंगी, इंसाफ लूंगी कि मेरे बच्चे के साथ ये क्या कर दिया। एक तरफ उस औरत का बड़ा ऑपरेशन भी हुआ है, याद रहे आपको। बड़े ऑपरेशन के बाद नॉर्मली डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 3 माह का रेस्ट, 3 माह बेहतरीन डाइट और अपनी बॉडी की केयर जरूरी है। अब वो बेचारी क्या कर रही है, हर 15 दिन बाद बच्चे को गोद में लेके भागती फिर रही है। कानूनी कार्रवाई के लिए आपको थाने जाना पड़ता है, दरखास्त देनी पड़ती है, तो ये भी कहती है कि मैं जाऊंगी और इंसाफ लूंगी। डॉक्टर अरशद कहता है थाने जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप थाने ना जाएं, आपके कहने पर आपकी तसल्ली के लिए मैं फिर से बच्चे को चेक करता हूँ, फिर से देखता हूँ, कोई फीस नहीं लूंगा, फिर आपकी तसल्ली हो जाएगी, आप मुतमईन हो जाएंगी, लाए बच्चा मुझे पकड़ाएं। कोई बच्चा ना मर्द नहीं हुआ, आप बिला वजह घबरा रही हैं। कहती नहीं, मेरा बच्चा मर्द अल्लाह ने दिया था, तुमने नामर्द कर दिया खतने का कहकर मुझे ये प्रोसीजर कि जी खतने का प्रोसीजर ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता, मैंने तो कभी नहीं किसी का देखा ऐसा। डॉक्टर अरशद इसके साथ साथ इसको ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा महीना लगा देता हूँ। हमारा केस बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं आपको मुख्तसरन ये बताऊं कि इसका महीना यानी मंथली लगा दी गई। किराए का मकान जो था उसका किराया डॉक्टर अरशद के जिम्मे हो गया, और इसके साथ साथ जो ग्रोसरी या घर का राशन जो आता था वो भी डॉक्टर अरशद ने इसको लेकर देना शुरू कर दिया। और ये सब वो कर रहे हैं हमदर्दाना बकौल उसके। इतने में डॉक्टर अरशद जो है वो ये कहते हैं कि डॉक्टर शकील नामी एक शख्स है
جس کے ساتھ اس کو میں نے اوکاڑا سے لاہور بھیجا ہے چلڈرن ہاسپٹل. اور یہ میں نے کوئی دباؤ میں آ کے نہیں کیا, یہ میں نے ہمدردی کے طور پر کیا ہے, خدا کی رضا کے لیے کیا ہے, کیونکہ یہ غریب عورت ہے, مجھے پتا ہے اس چیز کا. اس لیے میں نے وہاں پر اس کو ریفر کر دیا تاکہ چلو اس کی تسلی ہو سکے. اب مجھے اس بات کی نہیں سمجھ آتی کہ یہاں آپ گھر کے دروازے سے یا اپنی آفس کے دروازے سے کہیں سے باہر نکلیں, پوری گلی غریبوں کی ہوتی ہے. کیا سب غریبوں کو گاڑی بھی دیتے ہیں؟ کیا سب غریبوں کو لے جاتے ہیں ڈاکٹرز ہاسپٹل؟ ڈاکٹر تو بات نہیں سنتا, جیسے ڈاکٹر ارشد نے اس کے ساتھ کیا. خیر, میں اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں. لاہور لایا گیا, جو گاڑی کا خرچہ ہوا وہ بھی انہوں نے کیا, انتظامیہ نے کیا. چلڈرن ہاسپٹل لاہور نے کہا کہ نہیں بھئی, ہم اس بچے کا کیس نہیں پکڑ سکتے, یہ تو بگڑ چکا ہے اور خراب ہو چکا ہے کیس, یہ مرد نہیں رہا, یہ نامرد ہو چکا ہے. ماں کو جب پتا چلا تو ماں نے کیا کرنا تھا, چیخیں مارنی تھی, رونا تھا, کرلانا تھا. جبکہ ارشد صاحب کیا کرتے ہیں, پھر سے باتوں کے جھول, پھر سے جلیبی گول. جب چلڈرن ہاسپٹل والوں نے صاف جواب دیا تو ڈاکٹر ارشد کا یہ کہنا تھا اس ٹائم کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا علاج ہمیں جہاں سے بھی کروانا پڑا ہم کروائیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, چاہے ہمیں کراچی کیوں نہ جانا پڑے. اس سارے رونے دھونے مسئلے کو گزر گئے 2 سال. 2 سال گزرنے کے بعد پھر کیا ہوا, مہینہ بند کر دیا گیا, منتھلی بند کر دی گئی, کرایہ نہیں دیا گیا اور صاف جواب دے دیا گیا. پھر اس کے بعد خاتون نے رنالہ خرد پولیس اسٹیشن سٹی اوکاڑا میں رابطہ کیا اور جا کر وہاں پر درخواست دی کہ میرے بچے کو مرد سے نامرد بنا دیا اس نجی ہسپتال والوں کے ڈاکٹر ارشد نے. جناب, درخواست تو لی گئی مگر درخواست پر نہ پرچہ دیا گیا نہ کوئی قانونی کارروائی کی گئی. اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا ڈی ایس پی کا, پھر دروازہ کھٹکھٹایا ایس پی کا, پھر دروازہ کھٹکھٹایا ڈی پی او اوکاڑا کا. کہیں سے کوئی سنوائی نہ ہوئی, کسی نے کوئی رسپانس نہ دیا, کوئی کارروائی نہ کی, اور ہر ایک نے اچھا کر لیتے ہیں, اچھا کر لیتے ہیں. پھر اس نے درخواست اٹھائی اور لاہور وزیر اعلیٰ ہاؤس آ گئی اپنی کمپلین کروانے کے لیے. وہاں پر ایک پولیس والے نے کہا بی بی تمہاری درخواست اندر دے دی ہے, تم فارغ ہو جاؤ. اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ جب کہیں سے کوئی انصاف نہ ملا تو انہوں نے پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. جب میں عدالت سے انصاف لوں گی, عدالت نے جا کے جب ریٹ دائر کی تو عدالت نے اس کیس کو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو ریفر کر دیا کہ یہ چونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے تو وہ اس کو دیکھیں گے. وہاں پر میڈیکل بورڈ بن گیا. میڈیکل بورڈ کے بعد اس کو کال آتی ہے ہر 2 سے 3 ماہ کے بعد, اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ایک حاضری لگانے کے. کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی. اور یہ بچہ اس ٹائم کو 5 سال کا ہو چکا ہے, اور جب پیدا ہوا تھا تو ختنوں کا معاملہ شروع ہوا تھا. تمام اداروں کے دروازے کھٹکھٹانے کے بعد میری ٹیم کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا کہ ہماری آواز بنے. بینگ اینکر پرسن میری یہ ذمہ داری ہے کہ جو اپنی رائے دینا چاہتا ہے وہ ضرور دے, اپنا مسئلہ بتانا چاہتا ہے وہ ضرور بتائے. تو پھر ہم ان کے پاس گئے, رابطہ کیا, مسئلہ سنا, پیپرز ڈاکیومنٹس چیک کیے تو تمام چیزیں, اور وہ بچہ بھی وہاں پر موجود تھا, اس سے بھی میں ملی. اور پھر نادیہ کو اور اس کے اسی معصوم بچے کو ہم ہسپتال لے کر گئے, اسی نجی ہسپتال میں جہاں پر اس بچے کے ختنے ہوئے. یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر ارشد کا کہ میں نے یہ ختنے نہیں کیے, یہ ختنے کیے ڈاکٹر یعقوب نے. میں نے کہا جی ڈاکٹر یعقوب نے کیے, یہ آپ کا کہتی ہیں کیا معاملہ کیا ہے؟ چونکہ میں اپنی ٹیم کے ہمراہ گئی تھی اور یہ خاتون بھی میرے ساتھ تھی, تو پھر مجھے یہ بتایا ڈاکٹر ارشد نے کہ میں تو یہاں کا ایڈمن کا کام کرتا ہوں اور اس ہسپتال کا مالک ہوں. میں نے کہا اچھا جی آپ ڈاکٹر نہیں ہیں؟ نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں. اچھا میڈم یہ وقوع ہے 2020 کا, اور 2020 میں ڈاکٹر یعقوب نے یہ ختنے کیے تھے. اچھا جی میں نے یہ ہسپتال خریدا ہے 2022 میں, اور مجھ سے پہلے کے جتنے بھی پروسیجرز ہوئے میں ان کا جواب دہ نہیں ہوں, وہ اس ٹائم کی انتظامیہ اور اس ٹائم کے ڈاکٹرز جواب دہ ہوں گے. میں نے کہا اچھا جی. خاتون چونکہ پاس کھڑی تھی, خاتون نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا, اسی نے کیے ہیں, یہ پیسے بھی دیتا رہا ہے. اور ایک سمجھدار انسان اگر یہ میری بات کو فالو کر رہا ہے تو مجھے بتائیں, ایک بلڈنگ کا کوئی مالک ہی نہیں ہے, جو نیا مالک آیا وہ پیسے کیسے دے گا 2 سال پرانے؟ ڈاکٹر ارشد یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پروسیجر ہی نہیں کیا, بی بی کہتی ہے اسی نے پروسیجر کیا ہے. ساتھ ڈاکٹر ارشد پیسے بھی دیتے ہیں منتھلی, ساتھ ڈاکٹر ارشد کرایہ بھی دیتے ہیں, اور پھر اسی کیس کے حوالے سے گھر کا راشن بھی ڈالتے ہیں. تو پھر کیوں دیتے تھے جب آپ کی موجودگی میں یہ کام ہی نہیں ہوا؟ تو آپ تو جواب دہ ہی نہیں ہے لیگلی طور پہ, پھر کیوں؟ خیر یہ گفتگو, یہ بحث ہوئی. نادیہ کہتی ہے کہ یہ سارے کی ساری جو بات کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ڈرامہ کر رہے ہیں, اسی نے سارا کچھ کیا ہے, میرے بچے کو خراب کیا ہے. جبکہ ڈاکٹر ارشد یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ یعقوب نے کیا ہے, اور ایک طرف وہ اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں.
میں مالک ہوں اس نجی ہاسپٹل کا اور ساتھ میں یہاں پر ایڈمن کی ذمہ داری بھی سر انجام دیتا ہوں. ڈاکٹر ارشد یا ایڈمن یا مالک اس ہاسپٹل کے, میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ بھائی جو ہونا ہے وہ تو ہو گیا, یہ تو بحث ساری فضول ہے, حاصل اصول کچھ نہیں اس بحث کا, اب کرنا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں ہمارا کیس چل رہا ہے, جب وہاں سے فیصلہ آئے گا میرے خلاف آیا تو میں ضرور کھڑے ہو کے اس کا آپریشن سارے خرچے سب کچھ کروں گا جو مجھے ادارہ کہے گا. اگر میرے خلاف نہیں آتا اور میرے حق میں آتا ہے تو میں کچھ نہیں کروں گا. اب جب کسی کو انصاف نہیں ملتا, کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, تو تھانے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کو انصاف دے. تھانہ تو تھانہ, ڈی ایس پی, ایس پی, ڈی پی او, سب کے دروازے کھٹکھٹائے, کسی نے نہ سنی. پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو عدالت نے ریفر کر دیا ہیلتھ کیئر کمیشن کو, اور ہیلتھ کیئر کمیشن نے 2 ماہ کے بعد تاریخ تو دی, میڈیکل بورڈ تو بنایا, لیکن 5 سال کا یہ بچہ جو پیدائش سے لے کے 5 سال لگ گئے اس کیس کو حل کرتے, مگر حل نہ ہو سکا. اور ماں اب بھی نا امید ہوئی پڑی ہے, اور اب بھی یہ کہتی ہے کہ مجھے انصاف چاہیے, لیکن انصاف دے گا کون؟ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن مزید کتنے سال لگائے گا اس بچے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ بنتا تو یہ تھا کہ کیس اگر خراب ہو ہی گیا تھا, اول تو نہیں ہونا چاہیے, ہو ہی گیا تھا, تو کوئی سرکاری ہسپتال لیتا اس بچے کو اور اس کا سرکاری طور پر سرکاری خرچے پر ایک پروسیجر ہو جاتا ہے, چھوٹا سا 10 سے 15 منٹ کا پروسیجر ہے, بات ختم. اب بچہ مر سے نامرد ہو گیا, ماں دروازے کھٹکھٹا رہی ہے, لوگوں سے پیسے ادھار لیتی ہے کرائے کے, اور پھر جاتی ہے اپنی پیشی پر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن, وہاں پر انگوٹھا لگاتی ہے کہ ہاں جی سنوائی ہو رہی ہے, پر سنوائی نہیں ہو رہی. کوسچن مارک.